صاحب الجود والكرم نبي المكرم رسول المؤذم أبي القاسم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب أبو الحسنين علي بن أبي طالب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. انتہائی قابل احترام صاحبان ایمان، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، واجب العزت محبان محمد و آل محمد، بسم اللہ جی بسم اللہ. ہم شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. پھر شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے جس نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا. ہائے 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 ہائے. پھر شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے حسینی بنایا. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. دعا گو ہوں جتنے بچے، نوجوان، بزرگ، مقامی دور دراز کے علاقوں سے بانیان کے مہمان تشریف لائے اور خصوصاً علاقے کے اہل سنت برادران جو بڑی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ اخلاقی مذہبی تعاون کرتے ہیں، پروردگار آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوری سنگت، پوری انجمن جو اس مجلس کے بانیان ہیں اور بابا شاہ صاحب کے لیے خصوصی دعائیں، مولا بارگاہ امام زمانہ سے خاص رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کے لیے، آپ کے لیے خصوصی دعائیں اور سائیں کے جو خاص مہمان جہاں جہاں سے تشریف لائے ان کے لیے خصوصی دعائیں. پروردگار آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الہی اس مجلس کے وسیلے سے پورے علاقے پر برکت و رحمت نازل فرمائے. ہر حسینی کو اس کی دلی مراد پوری فرمائے. ہر بیمار کو شفاء کامل عطا فرمائے. بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرمائے. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے. مالک ہر مقروض کا قرض غیب سے ادا فرمائے. ہر پریشان کی پریشانی دور فرمائے. تمام شیعہ سنی بھائیوں کو اہل بیت کی محبت پر اتحاد نصیب فرمائے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ بانیان کی جانب سے سیکورٹی کے جو اہلکار حفاظتی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کے اور ان کے اعلیٰ افسران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں. پروردگار یہ سپاہی تیرے ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کے گھروں اور بچوں کی حفاظت فرما. پالنے والے تیری بارگاہ میں صرف ایک التماس ہے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ایک بلند صلوات بھیجیں. سائیں آپ کے چاہنے والوں نے فرمائش کی ہے شاہ لطیف کے کلام کی، اور ویسے بھی اب تقریباً میرا یہ ٹریڈ مارک ہو گیا ہے کہ شاہ لطیف کی بیعت کی تفسیر
تفصیل کیا کروں گا، اس پر اپنے خیال کا اظہار کرتا کیا ہوں۔ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ کلام کی تفصیل تو، اور چونکہ مخصوص یہ مجلس ہے، مخصوص نشست ہے 8ویں امام مولا امام علی رضا علیہ السلام، مگر اب بانیان کو میرے ساتھ تعاون یہ کرنا ہوگا کہ شاہ لطیف کا جو کلام ہے اس پر مجلس کم از کم 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے ہیں۔ محدود وقت میں میں اس کے ضمنیات بیان نہیں کر سکتا، تو میں تو مولا رضا کے کلام سے توحید کا ایک کنسپٹ لے کر آیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں شاہ لطیف کو پڑھیں، سر رام کلی، بسم اللہ جی، میں اس کو چیپٹر کہتا ہوں، جی ہاں، شاہ جو رسالہ رام کلی سے شاہ کی بیعت ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے حافظے کا مولا محافظ ہے، صلوات بھیجے محمد۔ آج کی مجلس میں ایک بھی جملہ آپ کی مرضی کا نہیں پڑھوں گا، سارا ملکوں کے مزاج کا پڑھوں گا جیسا، مگر آپ نے راضی رہنا ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بڑا عجیب کلام ہے شاہ لطیف کا۔ فرماتے ہیں میرا تھوڑا سا چونکہ لہجہ جو ہوگا وہ اس کے اندر تلفظ میں کچھ کمی بیشی ہو، مگر آپ سمجھ جائیں گے، ترجمہ نہیں کروں گا، آپ نے صرف بیت سنی ہے۔ جت آہے نہ ناہے کا ایو خاکی ہے جو خیال، جانب جو جمال پسراں پرے تھے۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرشد لطیف سے پہلے اور بعد میں اس بلندی پر جا کر کسی نے یہ کلام نہیں کہا۔ اللہ ہے، نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کہاں ہے، اللہ کب سے ہے، اللہ کس طرح کا ہے، اللہ کیسا ہے۔ مرشد لطیف فرماتے ہیں یہ سارے سوال بشر کا خیال ہیں، وہ اس سے بلند ہے۔ جت آہے نہ ناہے، یہ خاکی ہے جو خیال، یہ خاکی بشر کے خیالات ہیں، وہ رب اس سے بلند ہے۔ اور جتنا آپ نے توحید کے جملے پر داد دی ہے، میں تو آپ کے ذوق ایمان پر قربان ہو جاؤں، زہرا آپ کو آباد رکھے۔ اب میں دیر نہیں کروں گا، جلدی ہدیہ کروں گا۔ جہاں شاہ لطیف کا کلام جس بلندی پر ہے، اسی بلندی پر چلو نہج البلاغہ میں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، اسی بلندی پر مولا علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، مولا علی کا کلام ہے، اور مولا فرماتے ہیں لا تقدر عظمت اللہ بالعقل فَإِنَّكَ مِنَ الْحَالِقِينَ، خبردار اس سبحان کی عظمت کو اپنی عقل میں مت تولنا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی عظمت کو عقل میں مت تولنا۔ علی کہہ رہے اس سبحان کی عظمت کو عقل میں مت تول، وہ سبحان تیری عقل میں نہیں آ سکتا، وہ سبحان تیرے ادراک میں نہیں آ سکتا۔ سبحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ عقلوں سے بلند ہے، عقلوں سے ماورا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں عقل کی پرواز اس کی عظمت کو نہیں دیکھ سکتی۔ میں جملہ کہہ جاؤں گا، مجلس کی سطح پر کہہ جاؤں گا، اس لیے کہ شاعر کی شاعری نہیں ہے، علی کا کلام ہے۔ شاہ لطیف کے کلام کے ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں اس سبحان کی عظمت کو اپنی عقل پہ مت تولنا، وہ تیری عقل میں نہیں آ سکتا۔ سبحان ہے جو سبحان تیری عقل میں نہیں آتا، اسی سبحان کے گھر میں علی آیا ہے۔
کلام آخری درمیانی حصے میں جا کے دوبارہ پڑھوں گا بطور دلیل. اب یہاں میں واپس آ رہا ہوں مولا رضا کے ایک کلام پر، تاکہ مولا رضا کے نام پر ہی زیادہ مجلس کرے. صلوات بھیجیں. یہ عارفین نے 8ویں امام کا یہ کلام بہت سنا ہوا ہے، مگر میں اس کو جس مقام سے پڑھ رہا ہوں وہ اہمیت کا ہے. یہ حدیث آپ نے مولا رضا کی 8ویں امام کی جو ہے حدیث قدسی ہے، یہ سنی ہوئی ہے، مگر میں کس مقام سے پڑھ رہا ہوں اس کی اہمیت ہے. ہمارے انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک ایتھینٹک ترین کتاب ہے جامع الاحادیث. جامع الاحادیث کی جلد نمبر 2 جو اوریجنل عربی میں ہے، جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 13 پر امام احمد رضا بریلوی اپنی جامع الاحادیث کی دوسری جلد کے 13 نمبر صفحہ پر لکھ رہے ہیں ان علی ابن موسی الرضا قال ابی. امام علی رضا فرماتے ہیں مجھ سے میرے بابا موسی کاظم نے کہا. انہوں نے کہا مجھ سے میرے بابا جعفر صادق نے کہا. انہوں نے کہا مجھ سے میرے بابا محمد باقر نے کہا. انہوں نے کہا مجھ سے میرے بابا علی زین العابدین نے کہا. صلوات بھیجیں. جیو سے جیو سبحان اللہ. صلوات بھیجیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. دام دام سکی سردار کلندر اتنی بلند صلوات بھیجیں محمد والے محمد کا. یہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ خود لکھ رہے ہیں یہ لفظ جامع الاحادیث میں ان امام علی الرضا قال سمیت ابی موسی الکاظم قال سمیت ابی جعفر صادق قال سمیت ابی محمد الباقر قال سمیت ابی علی زین العابدین قال سمیت ابی حسین ابن علی قال سمیت ابی علی ابن ابی طالب قال سمیت ان رسول اللہ ان رسول اللہ. اور اگلا جملہ سنے قال سمیت ان جبریل کہ امام علی رضا نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا. انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا. انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا. انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا. انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا حسین سے سنا. انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا علی سے سنا. انہوں نے کہا میں نے رسول سے سنا. رسول نے کہا میں نے جبریل
جبریل سے سنا. جبریل نے کہا سمیت رب ذل جلال، میں نے رب کو سنا یقولو کو رب کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ اسمی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ امان میں ہے. اتنی بات بہت ہے، چونکہ یہ آپ سب کی بہت سنی ہوئی حدیث، یہاں تک امام احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے. لیکن ہمارے شیعہ مذہب میں تھوڑا سا اور آگے ہے شیعہ کتابوں میں، اور اس میں یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی نے ارشاد فرمایا، اس میں نیچے تفسیر میں انہوں نے فرمایا جس وقت مولا رضا سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں وہ محمل میں تھے، سامنے پردہ تھا، اور اس وقت 20,000 قلمدان کھلے ہوئے تھے کہ نبی کا بیٹا کوئی ایک حدیث ہمیں لکھوا دے. مولا نے پردہ اٹھایا، 20,000 قلمدان، میں نے قلمدان کہہ دیے، مگر میں کیا کروں، پڑھ رہا ہوں ملنگوں میں، ملنگوں کو کیا پتا قلمدان کسے کہتے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے باشعور مجمع میں پڑھ رہا ہوں. 20,000 قلمدان کا مطلب ہے 20,000 علماء انتظار میں کھڑے ہیں کہ زمانے کا ولی کلام کرے، ہم لکھیں. 20,000 قلمدان جو لگے کہ ہمارا، لیکن میں پہلے گفتگو شاہ لطیف کے کلام سے منطبق کر کے ہدیہ کروں. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20,000، ہمارے تاریخ میں قبلہ 40,000 قلمدان تھے، لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے بات ایکسیپٹیبل ہے. 20,000 قلمدان کھلے ہیں اور 20,000 قلمدان منتظر تھے. امام نے پردہ اٹھایا، یہاں تک کلام کیا، سب نے لکھنا شروع کیا کہ اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ میری امان میں آ گیا، وہ میری حفاظت میں آ گیا. پڑھ ہر کوئی رہا ہے، پڑھ ہر کوئی رہا ہے لا الہ الا اللہ. مومن بھی پڑھ رہا ہے، منافق بھی پڑھ رہا ہے، فاسق بھی پڑھ رہا ہے، مگر پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. پڑھ ہر کوئی رہا ہے. کائنات کے 8ویں امام نے حدیث قدسی پیش کی ہے، اور جیسے ہی 20 قلمدانوں نے لکھا ہے 4 قدم سواری آگے چلی. اب جو سمجھے گا بولے گا، نہیں تو سوچے گا ضرور. آگے جا کے رکی، پھر پردہ اٹھایا اور میرے مولا نے فرمایا لکھ لیا. سب نے کہا لکھ لیا. فرمایا آگے لکھو وَبِشَّرْتِهَا بِبَشَرُوتِهَا، لا الہ الا اللہ امان دیتا ہے، مگر اس کی شرطیں بھی ہیں، شرائط بھی ہے. وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. جتنا سمجھ گئے ہو کافی، جتنا سمجھ گئے ہو کافی. یہ آپ کا سب کا سنا ہوا. سائیں اب جو اس کے نیچے جملہ پڑھ رہا ہوں وہ پہلا تحفہ ہے، پہلی بار آپ نے بلایا، پہلا تحفہ ہے، بالکل نیا جملہ ہے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نہ کسی نے پڑھا نہ تم نے سنا. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت کے عظیم عالم ہیں جنہوں نے یہ جملہ لکھا. جب اس پوری حدیث کو نیچے اس کی شرح لکھ رہے ہیں تو شرح لکھتے ہوئے نیچے وہ ایک نوٹ دیتے ہیں. اہل سنت کے عظیم عالم ہیں امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کا ایک جملہ تشریح کی شرح کی نوٹ میں امام احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے، یہ خاص کیلیبر کے جو تعلیم یافتہ ہیں ان کے لیے پڑھ کے پھر میں آسان سطح پر فضائل پڑھنے جا رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نیچے فرماتے ہیں کہ لو قرئت هذه الاسناد على مجنون لبرء من جنته، اگر یہ اسناد یعنی رسول سے لے کے امام علی رضا تک یہ جو نام ہے، اگر یہ نام کسی مریض پر پڑھے جائیں اسے شفا ہو جاتی ہے. اگر یہ اسناد
اسناد کسی مجنون پر پڑھے جائیں، میں محتاط سا ترجمہ کر گیا ہوں، اس لیے اہل علم سمجھ رہے ہیں جس جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ اسناد بیمار پر پڑھی جائیں اسے شفا، تو جس علی رضا کا نام بیمار کو شفا دے رہا ہے تو سوچو جو زوار اس کے دربار میں پہنچ گیا۔ 6 7 8 منٹ کی اور مشکل گفتگو، بالکل کمپوزڈ کمپیکٹ ایک ترتیب سے۔ شاہ لطیف کو تم نے خود فرمائش کی ہے تو اس لیے اب شاہ لطیف کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اور فکر کو بلند کرو۔ جت آئے نہ ناہے کا یا مولا یا صاحب زمان، ایک بلند صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ بہت شکر گزار۔ اب شاہ لطیف کا یہ کلام اور یہ بیت لے کر میں گفتگو توحید پر کروں گا، تم نے علی کو خود ڈھونڈنا۔ میں اسنا عشری امامیہ مذہب پڑھ کر سنا رہا ہوں شاہ لطیف کے کلام سے، اور شاہ لطیف کے کلام کو لے کے میں اس مقام پر جا رہا ہوں جہاں قبلہ دعائے عرفہ میں مولا حسین گفتگو کر رہے ہیں۔ 3.5 منٹ کی گفتگو بالکل خشک ہوگی، صرف سمجھنا ہوگا، دماغوں پر بوجھ آئے گا۔ کلام لطیف پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ 3.5 منٹ تمہیں کمپوز کر کے کہہ رہا ہوں، 3.5 منٹ تمہارے ذہنوں پر بوجھ آئے گا۔ حسین کا کلام دعائے عرفہ، کعبے کی دیوار کے سائے میں، اور حسین کی اس دعا کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے مجھے فلسفیوں کی طرف جانا ہوگا کہ ازل سے آج تک کے سارے فلسفی کہتے ہیں کہ رب نظر نہیں آتا ہے مگر رب کو پہچاننے کے لیے نشانیاں چاہیے ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، جھیل، جنگل، جانور، حیوانات، سارے فلسفی کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں انہیں دیکھ کر رب پہچانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر رب پہچانا جاتا ہے، مگر میں کیا کروں، زہرا کا بیٹا حسین ہے، اور مکے سے نکلنے سے ایک دن پہلے دعائے عرفہ میں کعبے کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر حسین دعائے عرفہ کا جملہ بہت بلند ہے، مجمع دیکھ کے نہیں پڑھتا، حق بیان کرتا ہوں، جتنا پہنچ سکو قدر کرنا۔ ساری دنیا کے فلسفی کہتے ہیں یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ حیوانات، یہ حشرات، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ مخلوقات، یہ ستارے، یہ آسمان، انہیں دیکھ کر رب پہچانا جاتا ہے۔ حسین دعائے عرفہ میں کہہ رہے ہیں الہی الہی پروردگار میرے مالک، وہ شے تیری توحید کی دلیل کیسے بن سکتی ہے جو اپنے وجود میں خود تیری محتاج کھڑی ہے۔ دعائے عرفہ کا جملہ، مالک یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ جو ہلکی ہواؤں سے گر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، مالک یہ چیزیں تیری توحید اتنی بلند ہے، مالک یہ فنا ہونے والی چیزیں کیسے تیری توحید کی دلیل ہو سکتی ہے۔ جتنا سمجھ سکے ہو، میں آگے بڑھ رہا ہوں، گفتگو بلند ہے اس لیے کہ مولا رضا کا کلام جس بلندی پر ہے اسی بلندی پر گفتگو کرنے کا پابند ہوں، اس لیے غور کرنا۔ مولا حسین کہتے ہیں مالک کیف یدل علیکا، تیری ذات پر یہ کیسے دلیل ہو سکتی ہے، وہ شے بما یفتقر الیک، جو خود تیری فقیر ہے، جو خود تیری محتاج ہے، وہ شے تیری کیسے دلیل بن سکتی ہے۔
پوری دنیا نے آثار کو دیکھ کے رب کو پہچانا ہے۔ دعائے عرفہ کا دوسرا جملہ یہ فضائل کی منزل کا ہے، جہاں میرے معرفت والے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں دعا دے کر تحفہ دے رہا ہوں۔ دعائے عرفہ کا جملہ ساری دنیا کہتی ہے آثار کو دیکھ کر رب پہچانا گیا، یہ زہرا کا بیٹا حسین ہے، یہ رسول کا نواسا حسین ہے، یہ حسین منی انا من الحسین کی منزل والا، یہ نبی کے کاندھوں پر کھیلنے والا حسین ہے، یہ مصطفیٰ کی زبان چوسنے والا حسین ہے، اور یہ حسین کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائے عرفہ میں کہہ رہا ہے تو ردو دی فی الآثار یوں یہ وہ بود المزار، مالک میں کائنات کو کیوں دیکھوں مجھے تو خود تو نظر آ رہا۔ اب کیسے نظر آ رہا ہے اس کا جواب حسین کا بیٹا زین العابدین دے رہا ہے۔ علی کی عزت کی قسم، ہم سے زیادہ توحید کی معرفت کوئی نہیں رکھتا، ہم سے زیادہ توحید کی شان کوئی نہیں جانتا، ہم سے زیادہ توحید کا عرفان کوئی نہیں رکھتا، کیونکہ ہم نے توحید فلسفیوں کی کتابوں سے نہیں لی ہے، کعبے میں آنے والے علی سے لی ہے۔ حسین کا یہ جملہ تردد فی الآثار یوجب بعد المزار، مالک میں کائنات کے آثار کو کیوں دیکھوں مجھے تو خود تو نظر آ رہا۔ اور اب کیسے نظر آ رہا ہے صحیفہ کاملہ، اور اب اس کے بعد میں اچانک شاہ لطیف کا ایک مصرع پڑھوں گا اور سارا مجمع بلندی پر آ جائے گا۔ اس ایک مصرے کے لیے یہ سارے مقامات چن کر اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ تیرا زیر تعمیر کر کے شاہ لطیف کے اس ایک مصرے کو سمجھنے کے قابل بنا سکے۔ ادھر حسین کا جملہ مالک میں کائنات کو کیوں دیکھوں مجھے تو نظر آ رہا ہے، اور صحیفہ کاملہ میں مولا سجاد آپ سے خطاب کر رہے ہیں، دعا پروردگار سے کر رہے ہیں، اور دعا میں یہ جملہ کہہ رہے الحمدللہ الذی۔ اگر 5 آدمیوں نے بھی مولا سجاد کے اس جملے کو داد دے دی تو میں سمجھوں گا جو میرا پیغام ہے وہ پہنچ گیا، پھر فضائل پڑھوں گا، مگر سمجھ ضرور لینا مولا سجاد کہتے ہیں الحمدللہ الذی جلا للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کی عظمت ہے کہ وہ دلوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ وہ دلوں میں جلوہ دکھاتا ہے۔ مگر اگلا لفظ سنے مولا سجاد کا، وہ فرماتے ہیں تجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس لیے نہیں کہ رب بے بس ہے، اس لیے کہ یہ رب کی عزت کی بلندی ہے، یہ اس کی عزت کی بلندی ہے کہ تیری آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر دیکھنے والے کی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ جو سمجھ رہا ہے وہ بول رہا ہے، باقی غور ضرور کرنا جو میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ مولا سجاد کہہ رہے ہیں تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ اس رب کی عزت کی بلندی ہے۔ وقتدر علی الاشیاء بقدرت ہی، اور پھر وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے کنٹرول کر رہا ہے۔ لو جی، مشکل مرحلے سے میں آگے آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 1.5 منٹ یہاں میرے ساتھ اہل علم میں فکر ملانی، کوئی داد نہیں، سائلنٹ، بالکل خاموش ہو کے جملہ سنا۔ 1992 ابھی میں جو جملہ کہوں گا آپ کو ایسے لگے گا سائیں مجلس میں سے کہیں اور چلے گئے، لیکن 1.5 منٹ کے بعد میں واپس آؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ صرف سنتے جانا، جن کی نہ سمجھ میں آئے وہ بھی سن لو۔ 1992 میں یہ کتاب آئی تھی
مغرب کے سائنسدانوں نے جب یہ تھیوری دی تھی سائنس کی، اور 1887 میں بگ بینگ تھیوری آئی تھی، اس کے بعد یہ پھر بلیک ہول تھیوری آئی۔ اسٹرانومی کی پوری دنیا یوں اکٹھی کریں، وہ یہ کہتے ہیں پوری کائنات کا نظام، مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن شاہ لطیف کو پڑھنے کے لیے کہاں سے جا کر پڑھوں گا تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئے، سمجھنا غور سے۔ قبلہ 1992 میں یہ تھیوری آئی، 1877 میں یا 76 میں یہ بگ بینگ تھیوری آئی، جس کے اندر یہ کہا کہ یہ بہت بڑا کیمیکل دھماکہ ہوا تھا، اس سے اجسام بکھرے تھے، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا، کوئی ستارے بن گئے، کوئی پہاڑ بن گئے، ایک کیمیکل ریئیکشن ہوا تھا گیسز کے ٹکراؤ سے، اور وہ ایک بگ بینگ تھیوری کا اس کو نام دیتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ مل کر ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ وہاں سے لے کر 1992 تک یہ تقریباً 100 اور 176 یا 77 سال بنتے ہیں۔ 176-77 سال میں سائنسدان اپنے نظریے بدلتے رہے اور اب بیدار ہو کر 380 سال پہلے پٹ کے ٹیلے پر بیٹھ کر شاہ لطیف نے مغرب کے تمام سائنسدانوں کو مخاطب کر کے کہا، دکھیں دے دیدار کے کین سجاتا ہوں کل، تو زمین سے سماوات تک ساری کائنات کو ڈھونڈ رہا ہے، تجھے کائنات کا کل نظر نہیں آیا ہے۔ غور تو کرو، میں پھر فضائل کی طرف جا رہا ہوں، یہ توحید پر اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے۔ شاہ لطیف کہتے ہیں دکھیں دے دیدار کین سجاتا ہوں کل، شاہ لطیف کہتے ہیں ستارے بھی دیکھ رہا ہے، سمندر بھی دیکھ رہا ہے، سائنسدان پوری دنیا میں ریسرچ کر رہا ہے، سیٹلائٹ سے سماوات پہ سفر کر رہا ہے، چاند پر پہنچ گیا ہے، مریخ کی طرف سفر جاری ہے، ایندھن سے نکلا ہے، کوئلے کی انرجی پر آیا ہے، بجلی کی انرجی پر آیا ہے، لیزر انرجی میں داخل ہو گیا ہے، تصویر کو منتقل کر لیا، آواز کو منتقل کر لیا، اور اب فزکس کو منتقل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور 380 برس پہلے پٹ کے ٹیلے پر تنبورے کی آواز پر شاہ لطیف مغرب کے سائنسدانوں سے کہہ رہا ہے، اے پوری کائنات پر ریسرچ کرنے والے سائنسدان، یہ ساری کائنات کو دیکھ کر بھی تجھے اس کائنات کا کل سمجھ میں نہیں آیا، کل سمجھ میں نہیں آیا، کل سمجھ میں نہیں آیا، اور اگر نہیں آیا تو وہاں آؤ جہاں ممبر پہ بلند ہو کے کہہ رہا ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا۔ چوتھا نعرہ تم نے لگایا، اب تیرے عقیدے کی شاہ لطیف کی بیعت پڑھنا، دکھیں دے دیدار کے، اور ادھر مولا سجاد کہتے ہیں وقتدر علی الاشیاء بے قدرت ہی۔ اور میں اشارے میں یہ جملہ ڈاکٹر صاحب اور تمام جو ہائی کیلیبر کی تعلیم یافتہ یہاں پر ہستیاں بیٹھی ہیں، ان کو میں اشارے میں یہ جملہ دے رہا ہوں۔ شاہ لطیف جس وقت بٹ کے ٹیلے پر یہ کلام کہہ رہے ہیں، اس سے 850 برس پیچھے وہاں سے اکابرین میں ایک بحث آ رہی تھی، اور اس بحث کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ خاص ترکیب سے سمجھیے گا، کیونکہ مجھے ان ملنگوں کے ساتھ مل کے علی علی کرنا ہے، مجلس پڑھنی ہے۔ پھر 850 برس پہلے شاہ لطیف سے پیچھے وہاں سے سفر کریں، اکابرین میں، میرے اور آپ جیسے عام لوگوں میں نہیں، ایتھینٹک ترین لوگوں میں ایک بحث چلی آ رہی تھی، اور وہ یہ
کہ ہر ذرے میں رب ہے، ہر شے میں رب ہے، لیکن دوسری طرف یہ بحث تھی کہ وہ رب ہے کسی شے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ اکابرین کے درمیان ایک بحث تھی، اور اس بحث کا کوئی حتمی نتیجہ نکل نہیں پا رہا تھا کہ اگر رب کو ہر شے سے جدا مانے تو پھر شے اس کی توحید سے الگ ہو جاتی ہے، اور رب کو شے کے اندر مانے تو رب محدود ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، مگر اس مسئلے کو سمجھیے گا، یہ 850 برس سے اکابرین میں بحث چل رہی تھی، اور یہ بحث وہاں سے پرواز کرتی ہوئی میرے مرشد شہنشاہ لطیف تک جب پہنچی، 2 لائنوں میں، 2 مصروں میں 850 برس کا جھگڑے کا شاہ لطیف نے 2 مصروں میں فیصلہ کر کے میرے مرشد نے کہا، اپنے حصے کا تحفہ لے لیں۔ شاہ لطیف 850 برس سے جو بحث چلی آ رہی تھی کہ رب شے میں آ سکتا ہے یا نہیں، اور رب شے سے اگر جدا ہے تو پھر شے علیحدہ وجود کیسے رکھتی ہے، اور اگر شے میں موجود ہے تو رب محدود کیسے ہے، ایک علمی بحث تھی۔ اور شاہ لطیف نے بچ کے ٹیلے پر بیٹھ کر تنبورے کی آواز پر کہا، چیکی منج جہاں سو سب صفت تجھی۔ سمجھو گے تو میں بولوں گا، نہیں سمجھو گے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا۔ 850 برس کی بحث کا ایک مصرے میں شاہ لطیف نے نتیجہ دیا ہے، جے کی منج جہاں سو سب صفت تجھی۔ شاہ لطیف نے فرمایا کائنات کے ہر ذرے میں ہے، مگر رب کی ذات نہیں، اس کی صفت کا ظہور ہے، محدود نہیں ہے، صفت کا ظہور ہے۔ یکی منج جہان سو سب صفت تجھی۔ شاہ لطیف کہتے ہیں کائنات کے ہر ذرے میں قادر تجھی، یا قدرت جا ملے مکان۔ صحیح پڑھ رہا ہوں یار، بتاؤ مصرع صحیح پڑھا ہے میرا، تھوڑا سا تلفظ درست نہیں ہوگا، لیکن میری اپنی شاہ لطیف سے عشق ہے، تو تم بھی شاہ لطیف کے مرید ہو، اس لیے غور کرو۔ شاہ لطیف رہا جے کی منج جہان سو سب صفت تجھی، کائنات کے ہر ذرے میں ہے، مگر رب کی ذات کسی ظرف میں محدود نہیں ہو سکتی، ہر ذرے میں اس کی صفت ہے، ہر ذرے میں اس کی صفت ہے۔ پہنچ گئے، اب شاہ لطیف کا یہ کلام لے کر جا رہا ہوں علی کی بارگاہ میں۔ علی نے فرمایا ہے ذالک بأن ذات اللہ غیر معلومۃ للبشر، فرمایا بشر کے لیے اللہ کی ذات غیر معلوم ہے، بشر معلوم نہیں کر سکتا اللہ کیسا ہے، کب سے ہے، کہاں تک ہے، کب سے ہے، کس طرح کا ہے۔ اللہ کی ذات بشر کے لیے غیر معلوم ہے، ومعرفتہ بصفتہ ہی۔ علی فرماتے ہیں رب کی معرفت اس کی صفت کے ذریعے ہے، اور یہ کہہ کر علی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا وَأَنَا صِفَةُ اللَّهِ۔ خدا جی زبان گدیری اعلان، ولایت علی موت شیطان، نعرہ حیدری۔ بلند صلوات بھیجے محمد۔ تو آپ نے مجھ سے مشکل مجلس پڑھوا دی ہے، میں کچھ اور عنوان لے کر آیا تھا، لیکن شاہ لطیف کے کلام سے مجھے ذاتی طور پہ عشق ہے، اور ظاہر ہے میں اپنے عشق میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کو مجھ سے زیادہ شاہ کا کلام زبانی یاد ہے،
ایسے بھی معرفت والے بزرگ بیٹھے، مگر یہ الگ بات ہے مولا مجھ سے ڈیوٹی لے رہے ہیں تو میں مودت سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جتنا سمجھ سکیں اتنی قدر کرنا۔ جیکی منج جہاں سو سب صفت تجھی، قادر تجھی یا قدرت جا۔ اب یہ لفظ قادر میں اس مقام سے پڑھ رہا ہوں جو میرے پاس جو چھپا ہوا شاہ جو رسالو ہے نا، جو چھپا ہوا جو پرنٹڈ ہے، میں تو ظاہر ہے کتاب کی دنیا کا آدمی ہوں، میں وہی حوالے سے بات کر سکتا ہوں۔ جو پرنٹڈ شاہ جو رسالو ہے، وہ پرنٹڈ شاہ جو رسالو کا آغاز ہوتا ہے سر کلیان سے۔ پہلا سر کلیان ہے، اور کلیان سر کی جو پہلی داستان ہے، اس داستان کی جو پہلی بیت ہے، پہلی بیت جہاں سے شاہ لطیف کا کلام شروع ہوتا ہے، جو پہلی بیت ہے جہاں سے شاہ جو رسالوں کا آغاز ہو رہا ہے، وہ پہلی بیت آپ میں سے ہر مومن کے سینے میں دھڑک رہی ہے۔ آپ کو زبانی یاد ہے، لیکن مجھے توجہ چاہیے وہ بیت اس عنوان کے تحت پڑھنے کے لیے، سر کلیان کے پہلی داستان کی پہلی بیت، جس میں شاہ لطیف کہتے ہیں اول علا علیم اعلی عالم جو دھنی ہے۔ زبانی یاد ہے، زبانی یاد، لیکن اس پر گفتگو آج سن رہے ہو۔ اول علا علیم اعلی عالم جو دھنی، سنی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اول علا علیم اعلی ہے اور وہ عالم کا دھنی ہے۔ کیا تمہیں بتانے کی ضرورت ہے دھنی کسے کہتے ہیں؟ کیا ترجمے کی ضرورت ہے دھنی کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم کا دھنی ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ عالمین کا مالک ہے، وہ اول ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ علیم ہے، وہ اللہ ہے، وہ عالم کا دھنی ہے۔ اب تیاری کر، میں فضائل کی سطح پر مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور مجلس کی سطح پر شاہ لطیف کا کلام لے آیا۔ اب قدر کرو یا بے قدری تم جانو، مرشد لطیف جانے، مودت سے پڑھ رہا ہوں۔ ادھر شاہ لطیف نے کہا عالم جو دھنی، وہ کائنات کا دھنی ہے، اور ادھر قرآن میں رسول کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مگر مجھے رسول تمہاری شورا کمیٹی نے نہیں بنایا ہے، مجھے رسول تمہاری اسمبلی نے نہیں بنایا ہے، مجھے رسول تمہارے سینٹ نے بل پاس کر کے نہیں بنایا ہے، میں رسول تمہارے ووٹ کاسٹنگ سے نہیں بنا ہوں، مجھے تمہارے اجماع نے رسول نہیں بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول نے کہا اے پوری دنیا کے انسانوں، نہ میں مکے کا رسول ہوں، نہ مدینے کا رسول ہوں، میں سارے انسانوں کا رسول ہوں، مجھے اس نے رسول بنایا جو عالم کا دھنی ہے۔ تو جلدی پرواز کر گیا، میں پوری توانائی سمیٹ کر گردان مزاج جملہ خطابت کی سطح پر ملنگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مجلس کے اس بلند معیار پر شاہ لطیف نے کہا عالم جو دھنی، وہ رب، وہ قادر مطلق کائنات کا دھنی ہے، اور قرآن میں رسول نے کہا اے پوری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مگر مجھے رسول تمہاری شورا کمیٹی نے نہیں بنایا ہے، تمہارے مشوروں سے رسول نہیں بنا، تمہارے سینٹ نے مجھے رسول منتخب نہیں کیا، مجھے عالم جو دھنی نے رسول بنایا ہے۔ اور پہلی ذوالشیرہ سے لے کر آخر تک رسول ہر میدان میں کہتے رہے اے مکے کے بت پرستوں، مجھے عالم جو دھنی نے رسول بنایا ہے، اے مکے کے کافروں، مجھے عالم جو دھنی نے رسول بنایا، اے مکے کے مشرکوں، مجھے عالم جو دھنی نے رسول بنایا ہے۔ اور جب مدینے میں آ گئے، ہر میدان میں کہا، بدر کے میدان میں اترے تو کہا مجھ سے کیوں لڑتے ہو، مجھے عالم جو دھنی نے رسول بنایا ہے۔ احد کے میدان میں کہا میں رحمت للعالمین ہوں، مجھ سے کیوں جنگ لڑتے ہو، مجھے عالم جو دھنی نے رسول بنایا ہے۔ خیبر میں یہودیوں سے کہا اے یہودیوں، مجھے عالم جو دھنی نے رسول بنایا ہے۔ نجران کے عیسائیوں سے کہا
اے نصارا مجھے عالم جو دھڑی نے رسول بنایا ہے، 23 برس زندگی میں میرا رسول اعلان کرتا رہا، اے لوگوں مجھے عالم جو دھڑی نے رسول بنایا ہے، اچانک ایک مقام پر آیا ہے، آگے والوں کو پیچھے بلایا ہے، پیچھے والوں کو آگے بلایا ہے، دھوپ میں سب کو بٹھایا ہے، پالانوں کا منبر بنایا ہے، اور بلند ہو کر کہہ رہا ہے اس عالم جو دھڑی نے مجھے حکم دے کر کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا سلامت رہیں سلامت رہیں آباد رہو، مولا آپ کی محبت اور مودت قبول کرے۔ شکر گزار ہوں، میرے حق سے زیادہ اپنی قدر فرمائیے، آپ کے ذوق بلند ہیں۔ میرے اس مشکل ترین عنوان کو بھی آپ نے بلند ہو کر سمجھ کر قدر کی ہے۔ زہرا آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے، دعائیں دے کر پھر متوجہ کرتا ہوں، اور یہ خاص عارفین کے لیے میں اپنا ٹیمپو بھی لو کر کے کہوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ جو ونٹم بلند وسالہ جو بولو علی لال کلندر شاہ لطیف کے کلام کی بارکی میں جائیے۔ اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھنی۔ یہ پہلا مصرع ہے جہاں سے شاہ جو رسالت شروع ہو رہا ہے۔ اس پہلے مصرے کا بھی آغاز 3 لفظوں سے، اول اللہ علیم اعلیٰ۔ وہ اول ہے، اللہ ہے، علیم ہے، اعلیٰ۔ 5-6 بندے چاہیے مجھے سمجھنے میں۔ ان 5-6 بندوں کے لیے یہ میں اسرار و رموز پڑھ رہا ہوں۔ اول اللہ علیم اعلیٰ، وہ اول ہے اللہ۔ آپ میں سے کسی کا ایمان نہیں؟ مجھے بتائیں کون ہے جو نہیں مانتا کہ اللہ اول ہے؟ ہے نا اول؟ مگر کیا میرے اور تیرے لیے نہیں؟ بابا مجھ سے پہلے تو میرا باپ تھا نا، وہ میرا اول ہے۔ اس سے پہلے میرا دادا اس سے بھی اول ہے، اس کا باپ اس سے بھی اول، تو ہمارے پیچھے تو کئی اول کھڑے ہیں۔ اللہ اول ہے، وہ کون ہے جس سے وہ اول ہے؟ ابھی خطبے میں اور ہم میں سے جو نمازی ہیں وہ ضرور میری اس بات کو سمجھیں گے۔ نماز کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں خصوصاً یہ جملہ ہوتا ہے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ اے اولین کے اول، اے آخرین کے آخر۔ تو کوئی اولین ہے؟ کوئی سمجھو گے تو بولو گے، میں گزر جاؤں گا، مجھے چونکہ مجلس مولا رضا کے عنوان پہ رکھنی ہے، میں عنوان کا پابند ہوں، اس لیے غور کرنا۔ کوئی اولین ہے جن کا وہ اول ہے۔ اب یہ اپنے پاس سیو کرو، سوال ذہن میں سیو کرو، میں تھوڑی دیر بعد اس پہ آؤں گا، پہلے میں یہ شاہ لطیف کا مصرع مکمل کر لوں۔ سائیں آپ کے پاس یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور یہ نیا تحفہ ہوگا، آپ دعا دو گے۔ شاہ لطیف کہتے ہیں وہ اول ہے۔ کون اول ہے؟ وہ اللہ ہے، علیم ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ ذات کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ علیم صفت ہے۔ ایک مصرع میں کہتا جاتا ہوں، اس کو یاداشت میں رکھنا۔ مرشد لطیف اسی یمن کلیان میں کہتے ہیں، صفت سنگ احد سی، احد صفت ری ناہی۔ جتنا پہنچ گیا، جتنا پہنچ گیا، مجمع دیکھ کے نہیں پڑتا، حقائق بیان کرتا ہوں۔ یہ مرشد لطیف کا کلام۔ اب یہاں پر واپس آئیے، اللہ اسم ذات، علیم صفت،
علی مانے علم والا، اعلیٰ صفت یعنی بلند، ٹھیک ہے. صفت کا مظہر ہوتا ہے، ذات کا مظہر نہیں ہوتا. صفت کا مظہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صفت کا مظہر ہوتا ہے. اب سنیں، میں اس مجلس میں پہلی بار آپ نے مجھے بلایا ہے تو میرا دل چاہتا میں علی کے کلام سے شان رسالت کا جملہ پڑھوں. علی نے فرمایا ہے کہ کون رسول نہ تیرے جیسا نہ میرے جیسا. شاہ لطیف کے کلام کو روک کر تحفہ دے رہا ہوں. تم سے میں نے 20 منٹ زیادہ مانگے ہیں، اضافی مانگے ہیں، اس لیے توجہ رکھنا. علی کا کلام نہج البلاغہ سے شان رسالت میں پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھے کہ ہم سے زیادہ عظمت رسول کوئی نہیں جانتا، ہم سے زیادہ شان رسالت کوئی نہیں جانتا. دعا دے کے پڑھ رہا ہوں. علی فرماتے کون رسول نہ تیرے جیسا نہ میرے جیسا. علی فرماتے ہیں کہ وہ رسول کے جو ذات میں ملکوت ہے، ذات میں ملکوتی ہے اور وجود میں صفات الہی کا مرکہ ہے، وہ تیرے اور میرے جیسا. یا علی مدد کر کے یہ سمجھ سکے. علی کہہ رہے میرا رسول ملکوتی ذات ہے اور وجود میں صفات الہی ہے، وہ مٹی کا بشر نہیں ہے، بشر مر کے فنا ہوتا ہے. محمد اللہ کی صفات کا پیکر ہے. صفات کا، اور صفات کیا ہے؟ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب کریم ہے، رب رزاق ہے، رب غفور ہے. میں بلند ہو کے کہوں قدر کرو یا بے قدری، رحمان رب ہے، رحم محمد کرتا ہے. غفور رب ہے، گناہ محمد بخش رہا. صفتیں رب کی ہیں، مظہر محمد ایسا ہی ہے نا. اس کی صفات پیکر مصطفیٰ میں ہیں. یہ مشکل کانسیپٹ سمجھانے کے لیے یہاں آیا اور واپس لے کے شاہ کے کلام میں جا رہا ہوں. فرماتے ہیں اول اللہ علیم اعلیٰ، وہ اللہ ہے جو علیم ہے، اعلیٰ ہے. علیم مانے علم والا، اعلیٰ مانے بلند. تو تلاش کرو کائنات میں علم والے علیم کا مظہر کون ہے. تلاش کرو وہاں تک. تمہارے ساتھ مل کے، تمہارا عالم بن کے نہیں، تمہارا خادم بن کے خدمت کی منزل پہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں شاہ لطیف کے کلام سے کہ وہ اللہ اعلیٰ ہے، علیم ہے. علیم رب کی صفت ہے. اس صفت کا مظہر کون ہے؟ قرآن پکار کے کہتا ہے کہ حبیب آتیناک من کل شیء، حبیب تجھے میں نے کائنات کی ہر شے کا علم عطا کر دیا. رب کا کل علم جس کے وجود میں ڈھل جائے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں. علیم صفت کا مظہر محمد ہے. اب تلاش کرو رب اعلیٰ ہے، اس کی صفت کا مظہر کون ہے، مظہر کون ہے؟ تو چلو میرے ساتھ وہاں سے پڑھتا ہوں جہاں رب نے کہا یا آدم ارفع راسک، اے آدم اپنا سر اٹھاؤ. ڈھونڈنا ہے اعلیٰ کا مظہر کون ہے. رب نے کہا آدم سر اٹھاؤ. اس نے سر اٹھایا. وانظر الی ساکل عرش، عرش پر دیکھ. اس نے دیکھا. وقرأ ھذی الاسماء، پڑھ کر بتا کس کے نام ہیں. آدم نے کہا انت المحمود و ھذا محمد، انت الاعلی و ھذا. جو پہنچے گا وہ بولے گا. میں نے چھوڑ دیا اسرار و رموز میں انت الاعلی و ھذا علی. تو اعلیٰ کا مظہر علی. شکر گزار ہوں، میرے حق سے زیادہ آپ نے قدر کی ہے اور میری امید سے زیادہ آپ نے اس مشکل بات کو سمجھا. قادر تجھی قدرت کیا میرے مکان. شاہ لطیف کہتے ہیں مالک ہر ذرے میں تیری قدرت کا نشان دیکھا، ہر شے میں قدرت. اچھا سارے چونکہ شیعہ سنی مل کر بیٹھے ہو مولا رضا کے اس تاریخ میں، مولا آپ دوستوں کی محبتیں قائم رکھے. تو مجھے دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر بتاؤ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہے.
ناممکن کو ممکن بنا دے. بے شک. رب علی کل شیء قدیر ہے. اچھا جب وہ علی کل شیء قدیر ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ رب علی کل شیء قدیر ہو کر سخی ہے یا کنجوس؟ واہ 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 واہ. ایک عجیب سوال کر رہا ہوں. سکھیے جی واہ واہ. علی کل شیء قدیر ہے تو سخی ہے یا بخیل؟ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر وہ بخیل ہوگا تو اپنی پاور کسی کو نہیں دے گا. اگر سخی ہوگا تو اسے کسی کا ڈر نہیں ہے. نہیں ہے کسی کا ڈر. پہلے روز شیطان نے کہا تھا میں نے اتنے برس تیری عبادت کی ہے، آج تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میری ان عبادتوں کی جزا تو دے. تو مالک نے دی ہے، سخی ہے تو دے رہا ہے نا یار. کیا سخی ہے تو دے رہا ہے نا. اب سنو قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن پکار کے کہتا ہے وَلَٰكِن يُصَلِّي رُسُلُهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وہ رب ذوالجلال علی کل شیء قدیر ہے اور وہ سخی ہے، کریم ہے، فیاض مطلق ہے. اتنا سخی ہے کہ اس نے اپنی قدرت میں سے اپنے ہر پیغمبر کو جتنا چاہا ہے قادر بنایا ہے. تکمیل کی منزل کے قریب آ رہا ہوں جہاں پہ مولا رضا کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر کے مکمل کرنا ہے، اس لیے میرے ساتھ غور کرتے آنا اس کلام پر. قرآن پکار کے کہتا ہے رب ذوالجلال فیاض ہے، کریم ہے، سخی ہے اور علی کل شیء قدیر ہو کر اتنا سخی ہے کہ اس رب ذوالجلال نے جس کو بھی اپنا پیغمبر بنایا ہے اسے قادر بنایا ہے. اللہ کا کوئی رسول بھی بے بس نہیں. میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں تم غور نہیں کر رہے. اللہ کا کوئی پیغمبر بھی بے بس نہیں ہے، اللہ کا کوئی رسول بھی بے بس نہیں. اس نے جسے بھی معصوم بنا کر بھیجا ہے اس نے قادر بنا کر بھیجا. اب میں نے پڑھ دیا، جب تک میں تشریح نہیں کروں گا یہ ملنگ پہنچیں گے نہیں. اس نے کیسے کیسے قادر بنائے ہیں. کوئی دریا میں رستہ بنا رہا ہے. اب میرے ساتھ چلتے آؤ. اس رب ذوالجلال نے بنایا ہے، ایسے ایسے قادر بنائے ہیں. کوئی دریا میں رستہ بنا رہا ہے، کوئی پتھر سے چشمے نکال رہا ہے، کوئی انگارے گلزار کر رہا ہے، کوئی مردے زندہ کر رہا ہے، کوئی ہوا میں تخت لگا رہا ہے، کوئی چیونٹیوں سے کلام کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں اور پتھروں کو تسبیح کروا رہا ہے. کیسے کیسے قادر بنائے ہیں. اور یہ سارے قادر جس کے قدموں میں بیٹھے ہوں اسے محمد کہتے ہیں. جلدی پرواز کر گیا، جلدی پرواز کر گیا. یہ سارے قادر جس کے قدموں میں بیٹھے ہوں اسے محمد کہتے ہیں. اور جو محمد کے کاندھوں پہ کھڑا ہے اسے علی کہتے ہیں. قادر پنجی قدرت مڑئی مکان، مالک کائنات کے ہر ذرے میں تیری قدرت کے نشان ملتے ہیں. وہ علی کل شیء قدیر. آخری منزل پر کمپوز گفتگو مکمل کر رہا ہوں. وہ علی کل شیء قدیر ہے مگر وہ سخی ہے، کریم ہے، فیاض ہے. وہ کسی کا رشتہ دار نہیں، لم یلد ولم یولد ہے. وہ طرفداری نہیں کرتا، وہ جانبداری نہیں کرتا. میرٹ دیکھتا ہے، جس میں جو صلاحیت ہے اتنا عطا کر دیتا ہے، جس میں جو اہلیت ہے اتنا عطا کر دیتا ہے. تو پھر میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر نہ پہنچو تو پھر سوچنا ضرور. جتنے اپنے گھر میں پیدا ہوئے جب رب نے انہیں قادر بنایا ہے تو سوچو جو آیا ہی رب کے گھر میں ہے وہ کیسا قادر بنایا.
و شاعری کی قصیدہ ادھار ہے میرے پاس تمہارا، لیکن تقریر مکمل کر کے میں قصیدہ تمہیں تحفہ دوں گا، پہلے یہ میں گفتگو مکمل کروں۔ وہ قادر مطلق فیاض ہے، کریم ہے، جس کو چاہے مگر میرٹ پر دیتا ہے، اہلیت پر دیتا ہے، شخصیت دیکھ کر نہیں دیتا، کسی کا شجر نسب دیکھ کر نہیں دیتا، اہلیت دیکھ کر دیتا ہے، جس میں جتنا تقویٰ ہے، جو جس اہلیت کا ہے، جو جس منزل کا ہے، اسے وہ قادر بنا دیتا ہے۔ اب پڑھوں قرآن سے، ایک قادر رب کا بنایا ہوا، ایک قادر، اور وہ قادر قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، جو پڑھے لکھے وہ سمجھیں گے اور باقی دوستوں کو سمجھا دیں گے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ رب کا، اس قادر مطلق کا بنایا ہوا، قادر تجھی قدرت یا میرے مکان شاہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ اس قادر نے کسی کو قادر بنایا اور اس کا بنایا ہوا قادر کہہ رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ سائیں آپ نے سنا ہوا جملہ مگر ملنگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ او قادر کہہ رہا ہے، نام ہے عیسیٰ ابن مریم اور پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے، میں مٹی سے ایک صورت بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، فانفخت، تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے ہوا میں اڑتا ہے۔ ظہور پاک امام زمانہ بلند تر سرور، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث فرش ہزار، یا وارث بیت اللہ، سعود امام زمانہ بلند سے بلند تر سلوات۔ جیو صحیح افا کی سب جیو مولا رضا کچھ معجزات بتا دیں۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا نعرہ پسندی پوری کائنات کا نعرہ حیدری۔ تو اس علی کل شیء قدیر نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا، جتنا چاہا اتنا قدرت عطا کی ہے، اتنا تسلط عطا کیا ہے۔ ولیکن یسلط رسلہ علی من یشاء، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو جس شے پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے۔ اہل علم موجود ہے، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ مالک ہے، فیاض ہے، کریم ہے۔ اب اس نے قوت دی ہے ابن مریم کو، اور وہ کہہ رہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں مٹی سے ایک صورت بناتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے ہوا میں اڑتا ہے۔ دوسرا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں آیت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تیسرا دعویٰ کر رہا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عجیب قرآن کی یہ منزل ہے جہاں ابن مریم کہہ رہا ہے کہ جب میرے سامنے تم آتے ہو تو میں تمہارے شکم کی غذا دیکھ لیتا ہوں، حلال کھایا ہے یا حرام کھایا ہے۔
बिमा ताकुलूना, जो तुम खा कर आए हो मैं उससे भी मुतनब्बे करता हूँ। वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, जो तुम्हारे घरों में खजाने रखे हैं मैं वो भी जानता हूँ, हलाल कमाए हैं या हराम कमाए हैं। इब्ने मरियम कह रहा है कि मैं तुम्हारे शिकम की ग़िज़ा देख रहा हूँ कि हलाल खा के आए हो या हराम खा के आए हो। और अब चौथा दावा सुने, जहाँ पर फजाइल का फिक्रा कहना है। इब्ने मरियम कह रहा है कि वो उबरियुल अकमह वल अबरसा, और मैं बीमारों को नुस्खे देकर नहीं, दवाइयां देकर नहीं, कैप्सूल देकर नहीं, मैं बीमारों को मस करके शफा देता हूँ। लो जिसके दिल में हुसैन धड़कता है, मैं तोहफा दे रहा हूँ मौला रजा की इस मजलिस में अगर बेकदरी करोगे तो मुझे दुख रहेगा। शहंशाह कलंदर की धरती पर बैठे हो, दुआ दे कर कह रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़कर मरियम का बेटा कह रहा है मैं बीमारों को मस करके शफा देता हूँ। और ये नहीं देखता कि बीमारी क्या है, बीमारी कौन सी है। मैं ये नहीं कहता कि एक्सरे करवा कर आओ, मैं ये नहीं कहता कि रिपोर्ट बनवा कर आओ। जो बीमार है मस करता हूँ, शफा देता हूँ। मैं कहूँगा इब्ने मरियम तेरी अजमत को मेरे लाखों सलाम है, तेरे मोर्चे पर मेरा ईमान है, मगर तू कह रहा है मस करके शफा देता है। मस करने के लिए तेरा हाथ चाहिए, हाथ के लिए बाजू चाहिए, बाजू के लिए वजूद चाहिए। तू सामने है तो शफा दे रहा है, तू नहीं है तो शफा रुक गई है। ये ज़हरा का बेटा हुसैन है, खुद सामने नहीं है मगर कब्र की मट्टी भी खा के शफा है। मिलकर अली मौला, 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 जुबान के साथ दिल बोलो अली मौला, अली मौला, अली मौला, पूरी ताकत से नारा है अली। चलो आगे हो तो फिर मैं मेरे भाई ने 2 दफा दरमियान में हुसैनी नारा लगाया है, मैं भाई को तोहफा दे जाऊं। और ये यादगार जुमला मैं तोहफा दे रहा हूं, 2-2.5 मिनट का इजाफा हो जाएगा, मगर गौर करना इसलिए कि एक खास सिता के मेरे चाहने वाले देर से पहुंचे हैं तो मैं उनकी खिदमत मुकम्मल करने के लिए कह रहा हूं। कितना गौर करना, 4 दावे कुरान में किए हैं कि मैं मट्टी से परिंदे खल करता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे खास दुआ लूंगा, 4 दावे कर रहा है मरियम का बेटा। मैं मट्टी से परिंदे तख्लीक करता हूँ, मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दे जिंदा करता हूँ, मैं खुदा के इज़्न से गैब की खबर देता हूँ, मैं मस करके बीमारों को शिफा देता हूँ। ये चारों मोज़े दिखाने वाला मरियम का बेटा है, ये 4 मोज़े दिखाने वाला मरियम का बेटा है। जो बैठे हो, जो खड़े हो, गौर करना, ये 4 मोज़े दिखाने वाला मरियम का बेटा है। और ये 4 मोज़े दिखाने वाला जिसके पीछे नमाज पढ़ेगा वो ज़हरा का बेटा है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, पूरी ताकत से नारा हैदरी। बहुत शुक्रगुजार। उन्वान मेरा मुकम्मल हो गया। एक जुमले का मैं अपने शौक से इजाफा कर रहा हूँ, एक हदीस का। उन्वान मुकम्मल हो गया। दयानतदारी से बता रहा हूँ कि मेरा अपना जो इरादा था वो ये था कि मैं ये मजलिस मासूमा कुम के सफरनामे पर पढ़ने आया था। मलंगों ने मुझसे शाह लतीफ के कलाम की फरमाइश की। चूंकि आप दोस्तों ने मासूमा कुम के सिर्फ मसाइब के आखिरी वो टुकड़े सुने हैं ना, आपको किसी ने पढ़ के सुनाया नहीं कि उनके सफर में फजाइल क्या है। नाना के दीन के लिए 6 महाज पर वो बीबी अकेली 6 महाज पर दीन की खिदमत क्या की। तो कभी मौका मिला इंशाल्लाह किसी भी जगह तो, मगर मासूमा कुम की एक मजलिस के अंदर
پوری ہسٹری ان کی زندگی کے 3 الگ حصے ہیں جو کم از کم 3 مجلسوں میں پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن میری خواہش تھی کہ میں سمیٹ کر سبمٹ کر کے ایک مجلس میں آپ کو ہدیہ کر دیتا. اب ہم شاہ لطیف کے کلام پر ہم نے توحید پر مجلس پڑھ لی ہے، تو میں اب عنوان سے ہٹ کر ایک حدیث معصومہ کم کی صلوات بر معصومہ کم صلوات اللہ علیہ. دیکھیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زندگی گزر گئی مجلسیں پڑھتے ہوئے، جتنا تھوڑا بہت مطالعہ کر سکتا ہوں. یاد رکھیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے جو ایتھینٹک اور اکابر علماء ہیں، انہوں نے آل محمد کے وہ فضائل لکھے ہیں جو شیعہ پڑھ بھی نہیں سکتے. آپ یہ یاد رکھیں. جب آپ مسند امام احمد بن حنبل 22 جلدوں پر ہے، مسند حدیث کی کتابوں میں، یہ تمہارا سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے زیادہ اس کی گہرائی میں وضاحت نہیں کرتا. مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کوئی محدث ہر نام سے پورا صحیفہ جمع کرے کہ کس راوی نے کون کون سی حدیثوں کا صحیفہ اس کا تاریخ میں موجود ہے. اس صحیفے کو مسند کہتے ہیں. تو وہ سارے صحیفے امام احمد بن حنبل نے، اور بھی کئی مسند کے نام سے کئی کتابیں ہیں جو اوریجنل عربی میں، امام احمد بن حنبل نے اس کے اندر، جیسے حضرت مسند ابو ہریرہ اس کے اندر موجود ہے، مسند حذیفہ یمانی اس کے اندر موجود ہے، مسند عمار اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، مسند علی. اتنی ایتھینٹک کتاب کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے مسند فاطمہ بنت موسی کاظم. تصور کریں کہ آقا زادی کا پورا ایک حدیثوں کا صحیفہ ہے جو مسند کتابوں میں باقاعدہ تسلیم کیا گیا. ٹھیک. اچھا، جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث کنز العمال اور المستدرک امام حاکم نیشابوری، یہ ہمارے اہل سنت کے ایتھینٹک ترین اکابر علماء ہیں. انہوں نے بھی وہ حدیث آقا زادی کے فاطمہ بنت موسی کاظم کے نام سے لکھی ہے، مگر وہاں اختصار سے اتنا کہا گیا ان فاطمہ تو بنت موسی کاظم ان آبائی، بس باقی اسناد چھوڑ کر آگے پوری حدیث دی گئی. میں مکتب آل محمد سے پڑھتا ہوں، حدیث وہی ہے. موڈ ہے کہ پڑھوں؟ اب تک جتنی تقریر کی ہے یہ ساری ایک طرف، اور معصومہ کم کا یہ فضائل کا ایک جملہ ایک طرف. اب یہ تم پر چھوڑا، قدر کرو یا بے قدری. مذہب اہل بیت کے عظیم ایتھینٹک اکابر عالم آقا ناصر مکارم شیرازی نے اپنی کتاب میں جب معصومہ کم کا تذکرہ کیا تو اس تذکرے میں یہ حدیث پوری اسناد کے ساتھ دیکھ کر کہی ہے، کیونکہ معصومہ کم کے پاس قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے جو مومنات آتی تھیں، جو پردے دار آتی تھیں، ان میں سے ایک راویہ ہے جو کہہ رہی ہے سمیتو ان فاطمہ. تو اب میں پڑھ دوں گا، اگر بے قدری کرو گے مجھے دکھ ہوگا، مجلس اس پہ ختم ہو رہی ہے. سمیتو ان فاطمہ بنت موسی کاظم، وہ راویہ کہتی ہے میں نے سنا ہے فاطمہ کم، معصومہ کم فاطمہ بنت موسی کاظم سے قالت حدثتنی فاطمہ بنت جعفر صادق، انہوں نے کہا میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت جعفر صادق سے
قالت حدثنی عن فاطمہ بنت محمد باقر، انہوں نے کہا میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت محمد باقر سے، قالت حدثنی عن فاطمہ بنت علی زین العابدین، انہوں نے کہا میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ بنت زین العابدین سے، قالت حدثنی عن فاطمہ بنت الحسین، انہوں نے کہا میں نے سنا اپنی پھوپھی فاطمہ کبریٰ بنت حسین سے، قالت حدثنی عن زینب بنت علی، انہوں نے کہا میں نے سنا اپنی پھوپھی زینب بنت علی سے، قالت حدثنی عن فاطمہ بنت رسول اللہ، زینب نے کہا میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت رسول سے سنا کہ میری ماں زہرا نے بڑے دربار میں خطبہ فدق میں کہا تھا یوحناس انسیتو قول رسول اللہ فی غدیر من من کنت مولا فہذا علی مولا، اے لوگو میرا حق چھین رہے ہو، کیا بھول گئے کہ محمد نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا؟ اتنی بلند صلوات بھیجیں فضائل میں آنسو آ جائے تو سمجھو کہ یہ تمہاری مجلس منظوری کی منظر، رنگ ہی کچھ اور ہوتا اگر میں عنوان معصوم کم پڑھتا، لیکن رب کی مشیت جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ نانا کا امامہ ہے، ہاتھ میں عصا، تو قدم چلے کوئی پیروں میں جھکا ہے، جھک کر سلام کیا، بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، اٹھو ابا سلم جی مولا یہیں ٹھہرو میں جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں یہ جو چادر میرے پاس ہے امامے کے ساتھ اگر سر پہ ہو سمجھنا میں سلامت ہوں، اور اگر یہ چادر میرے سر سے ہٹی ہوئی ہو سمجھ لینا میں نے اپنے دادا حسن کا میراث لے لیا ہے۔ یہ ہے تمہاری معرفت کہ میں نے جملہ پڑھا بھی نہیں اور معرفت سے تم نے سمجھ لیا ہے۔ عزادارو کافی دیر گزر گئی، ابا سلت بیٹھے نہیں، کبھی ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بار بار مدینے کی طرف رخ کر کے ابا سلت کہتے ہیں یا زہرا ہمارے مولا کی حفاظت ہو، پاک بی بی ہمارا مولا سلامت رہے۔ اللہ جانے تھوڑی دیر میں مولا رضا جب سامنے آئے، جس حالت میں تھے ابا سلت مٹی پر گر گیا، رو کے کہتا ہے مولا میں سمجھ گیا زہرا کا گھر پھر اجڑ گیا ہے، زہرا کا جزاک اللہ مولا تمہارے آنسو قبول کرے۔ یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا اتنے درد والے لوگ ہو، یقین جانو جب آنکھ میں آنسو آ جائے نا تو یہ نہ سمجھا کرو ذاکر نے ایسا پڑھا ہے، نہیں زہرا کا شکریہ ادا کرو۔ بطول آنسوؤں کے خزانے عطا کرتی ہے، بطول تمہیں یہ آنسوؤں کے خزانے دے رہی ہے، ذاکر کے محتاج نہیں ہو رونے کے لیے۔ تڑپ کر میرے مولا رضا نے کہا ابا سلت رو نہیں، جلدی سے بستر بنا میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ ابا سلت نے بستر بنایا، مولا بستر پر دراز ہوئے، کروٹیں بدل رہی ہیں، میں نے پڑھ لیا ماتمدار تو نے سن لیا، تھوڑی دیر روئے گا، نوحہ کرے گا، ماتمداری کرے گا، گھر چلا جائے گا، آرام سے سو جائے گا۔ سوچ کر بتا کیا مجھ سے کیا علی رضا کی بہنیں آج سو رہی ہوں گی؟ کیا آل رسول کے گھر میں آج کوئی جزاک اللہ
مولا حسین کے پاس چلو، آؤ میرے ساتھ عالم تصور میں۔ مولا تجھ سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں ہے، مگر مولا مجھے اتنا بتا، جب تیری گردن پہ خنجر چل رہا تھا، 4 قدم پہ سکینہ کھڑی دیکھ رہی ہے، 70 قدم پہ زینب کھڑی ہے، مولا خیموں میں تیری بیٹیاں تو بیٹھی ہیں، تیری بہنیں تو بیٹھی ہیں، ہائے میرا غریب الغربا مولا، بستر پہ رضا تڑپ رہا ہے، نہ کوئی بیٹی قریب ہے، نہ کوئی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تیرے آنسو قبول کرے، زہرا تجھے کوئی غم نہ دے۔ میں جلدی نہیں پڑھتا جملہ، میں ٹھہر کر پڑھتا ہوں، مگر مجھے صرف اتنا بتاؤ، تمہارے تصور میں یہی ہوگا نا کہ جب مولا رضا بستر پہ تڑپ رہے ہوں گے تو اللہ جانے کبھی بیٹیوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے، بہنوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے، یہی ذہن میں ہوگا نا۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ ابا سلت کہتے ہیں جب میں نے تڑپ تڑپ کر مولا کو روتے دیکھا اور میں نے لب ہلتے دیکھا تو میں اٹھا، میں مولا کے قریب گیا، مولا کے ہونٹوں کے پاس کان لگا کر میں نے سننا چاہا اللہ جانے رضا اس وقت کون سی بہن کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تڑپ گیا جب میں نے کان لگا کے سنا رضا نے نہ کسی بہن کا نام لیا ہے نہ کسی اپنے کا۔ آخری وقت میں رضا کے لبوں سے صرف ایک جملہ نکل رہا تھا، ہائے شام، ہائے میری دادی زینب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور مولا تجھے کوئی غم نہ دے، حق ادا کر دیا تو نے پرسے کا، بطول تیرے گھروں کو آباد رکھے۔ کہتا ہے صرف ایک جملہ نکل رہا تھا، ہائے شام، ہائے میری دادی زینب۔ آخری وقت میں بھی زینب کی بے ردائی کو رو رہا ہے میرا مولا رضا۔ دو اماموں نے زندگی میں سب سے زیادہ حسین کی مجلسیں قائم کی ہیں، جن میں سے یہ امام، دوسرے امام علی، ہر امام نے مجلسیں قائم کی ہیں، لیکن دو اماموں نے باقاعدہ منظم طریقے سے مجلس حسین قائم کی، اور اس میں سے مولا رضا ہیں۔ اور مولا رضا ایک بار ابا سلت کہتے ہیں مولا میں آپ کی کیا خدمت کروں اس حالت میں، مولا مجھے کوئی حکم کرے، مولا میں آپ کے لیے کیا کروں۔ کہا ابا سلت اور کچھ نہ کرو، میرا وقت آ گیا ہے، رب کی منشا یہی ہے، مگر ابا سلت میں چاہتا ہوں دنیا کے جانے سے پہلے ایک بار میرے ذاکر کو بلا کے لاؤ، میں زندگی میں آخری بار حسین کی مجلس سننا چاہتا ہوں۔ لو سیدو، آپ کی اوپر زہرا کا خاص کرم ہے جو مولا رضا کی مجلس کر رہے ہو۔ مولا رضا کہتے میرے ذاکر کو بلاؤ۔ ابا سلت نے ملازم کو بھیجا ہے مولا کے ذاکر کو بلانے۔ میں اسرار و رموز میں جملہ پڑھوں گا چونکہ مصائب ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ کہتے ہیں ابا سلت کے دل میں خیال آیا آج مولا رضا کی کوئی بہن یہاں نہیں ہے، کاش گھر والے ہوتے تو کوئی رونے والا تو ہوتا۔ یہ سوچ کر ابا سلت اپنے گھر گیا۔ اب جو گھر میں داخل ہوا نا، عزادارو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، سانس لے کے جملہ سننا۔ گھر میں داخل ہوا، کہتا ہے میں حیران ہوا، میرے گھر کا ماحول بدلا ہوا، دروازوں پر سیاہ پردے ہیں، گھر کی مسندیں لپٹی ہوئی ہیں، فرش پر بچے کالے کپڑے پہن کے بیٹھے۔ کہتے ہیں میں حجرے میں داخل ہوا، میری زوجہ کے بال کھلے ہوئے ہیں، کالا لباس ہے۔ میں نے کہا یہ کیا حالت بنائی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی ہے اللہ جانے کوئی خبر نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے کوئی کالی چادر والی بی بی میرے گھر آئی ہے، کبھی ایک گوشے میں بیٹھ کے روتی، کبھی دوسرے گوشے میں روتی، رو رو کے کہتی ہے میرا غریب الغربا بیٹا
او میرا علی رضا بیٹا ابا سلت کہتے ہیں پہچانا نہیں، ارے وہ ہماری آقا زادی فاطمہ زہرا مولا رضا کو زہر مل گیا، اٹھو بیٹیوں کو ساتھ لے کے چلو، میرے مولا رضا کو تنہائی کا احساس نہ، ہائے یہ مومن ہے مولا سے وفا کرنے والے، یہ مومن تھے۔ زوجہ سے کہتا ہے بیٹیوں کو ماتمی لباس پہناؤ، مولا رضا کو یہ احساس نہ ہو کہ آج میری بہنیں نہیں ہیں، میری بیٹیاں نہیں، ساتھ لے کر چلو۔ ابا سلت زوجہ کو لے کر چلا جہاں مولا رضا بستر پر تڑپ رہے ہیں، وہاں برابر والے حجرے میں آ کر 4 بیٹیاں ابا سلت کی ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹی بیٹی 4 برس کی ہے۔ یا علی مشکل کشا انہیں حوصلہ دینا کہ یہ جملہ سمجھ سکیں۔ جب مولا رضا نے بستر پہ تڑپ تڑپ کر آسمان کی طرف دیکھ کر آخری جملہ پڑھ رہا ہوں پھر زیارت آ جائے گی عزادارو، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں پھر زیارت آئے گی، یہ جملہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا۔ جب مولا رضا بستر پہ کروٹیں بدل تڑپ تڑپ کر جب مولا رضا نے 3 بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ علی رضا غریب ہو گیا، میرے اللہ علی رضا او سیدو معاف کر دینا، مشکل اور سخت جملہ نہیں پڑتا مگر قیامت کا جملہ۔ جب غربت کی صدا دی ہے برابر والے حجرے سے ابو سلت کی 4 سال کی بیٹی دوڑ کے باہر آئی ہے، ابو سلت کے سامنے آ کر مٹی پر بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے بابا جلدی کر میرے کانوں سے در کھول کے دے۔ ابو سلت نے در کھولے ہیں، کہا کیوں در کھلوا رہی ہو؟ جب در کھول کے ہاتھ پہ رکھے چھوٹی سی بچی بابا سے کہتی ہے کہ یہ در ہاتھ پہ رکھ کر بازار لے جا، انہیں بیچ دے، میرا مولا غریب ہو گیا، اور کوئی طبیب بلا کر لاؤ میرا مولا بچ جائے گا۔ میں کہوں گا ابو سلت کی بیٹی تیری وفا کو میرا سلام، مگر ہائے کربلا والی سکینہ جس کے دونوں ہاتھ کانوں پر ہیں اور تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے چاچا غازی شمر مجھے تماچے مار رہا ہے، چاچا غازی شمر میرے در لے گیا۔ مولا رضا کا ماتم کرو عزادارو، زیارت آ رہی ہے مگر میں ایک جملہ ضرور پڑھتا ہوں۔ جب مولا رضا کا ذاکر آیا ہے نا، مولا رضا تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں اور ایک بار ذاکر کہتا ہے مولا آخری وقت ہے، مولا بتاؤ کون سا مرثیہ پڑھوں؟ مولا کیا میں اکبر کے سینے میں نیزہ لگنا پڑھوں؟ کیا میں غازی کا زین سے اترنا پڑھوں؟ کیا حسین کا آخری سجدہ پڑھوں؟ اور قیامت کا جملہ عزادارو مولا رضا نے کہا نہیں اے ذاکر، آج مجھے صرف یہ پڑھ کر سنا 9 لاکھ کے مجمع میں میری دادی زینب ہاتھ بندے کیسے گزری ہے، پتھروں کی بارش میں 3 مرتبہ کہا ہائے زینب ہائے زینب ہائے مولا رضا ماتمی علی۔ یا حسین 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 یا حسین